کا موضوع چل رہا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص. عمر کے بعد واو آ جائے تو وہ عمر پڑھا جاتا ہے، عمر نہیں پڑھا جاتا، یہ یاد رکھنا. رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. یہ روایت جو ہے مسند احمد، سنن ابی داود اور ترمذی کے اندر موجود ہے. صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قرآن کے قاری سے کہا جائے گا، بھئی جس نے قرآن پڑھا ہوگا، قرآن یاد کیا ہوگا، اس سے کہا جائے گا قیامت کے دن کہ قرآن کی تلاوت کیجئے اور اخروی منزل جو ہیں، منازل جو ہیں وہ چڑھتے جائیے. یعنی قرآن پڑھتا جا اور سیڑھیاں چڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا اور سیڑھیاں چڑھتا جا، اپنی منزل کی طرف جاتا جا. یہ قرآن مجید پڑھنے والے سے کہا جائے گا. تو یہ نہیں ہے کہ قرآن جس نے حفظ کر لیا، مطلب یہ ہے کہ جو بھی قرآن دنیا کے اندر پڑھتا ہو، جیسے مرضی پڑھتا ہو، اوپر سے دے کے پڑھتا ہو، زبانی پڑھتا ہو، اور قرآن پر عمل بھی کرتا ہو، صرف یاد نہیں ہے، قرآن پر عمل بھی کرتا ہو، تو قیامت کے دن اس کے لیے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور اوپر تر چڑھتا جا. قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، اور سپیڈ کے ساتھ نہیں پڑھنا قرآن. جیسے ہم گردانے پڑھتے ہیں ضرب یضرب ضربا فضرب، ایسے نہیں، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے ترتیل کے ساتھ، جیسے دنیا میں ترتیل کے ساتھ تو تلاوت کیا کرتا تھا ایسے پڑھ. یعنی یہاں سے پتہ چلا دنیا سے کہ یہ روایت جو ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ قرآن کے قاری، قرآن پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے کو قیامت کے دن کہیں گے کہ ہاں بھئی اے قاری قرآن، اے قرآن پڑھنے والے. قاری کا مطلب ہوتا پڑھنے والے، کہ قرآن جیسے تو دنیا کے اندر پڑھتا تھا ایسے ہی آج قرآن کو پڑھتا جا اور سیڑھیاں چڑھتا جا. بلا شبہ تیری منزل قرآن کی آخری آیت کے پاس ہوگی جو تو تلاوت کرے گا. مطلب جہاں پر آخری آیت ہوگی وہاں پر تیری منزل آ جائے گی. تو قرآن دنیا کے اندر پڑھیں قرآن پڑھتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہم سے بھی قیامت کے دن کہے کہ اے قاری قرآن، جس طرح تو دنیا کے اندر تلاوت کیا کرتا تھا آج بھی اسی طرح تلاوت کر، ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا جا. جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہاں تیری منزل یعنی جنت آ جائے گی. حدیث کا سبق، حدیث صحیح بخاری کی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذاب القبر حق، عذاب القبر حق، عذاب قبر حق، عذاب القبر حق، عذاب قبر حق ہے. یعنی قبر کا عذاب جو ہے یہ حق ہے، یہ جھوٹی بات نہیں ہے. یہ نہیں کہنا کہ یہ جہان ہم نے دیکھ لیا، اگلا جہان کس نے دیکھا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہ. بھئی اگلا جہان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان کر دیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرما رہے ہیں عذاب القبر حق، قبر کا عذاب جو ہے یہ حق ہے. کچھ لوگ جو ہیں یہ قبر کے عذاب کے منکر ہیں کہ قبر کے اندر عذاب نہیں ہوتا. بے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دعائیں کر رہے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اور یہ حدیث بھی بخاری کی ہے عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے. گرامر کی پہلی کتاب اس کے اندر ہم پڑھیں گے. پہلے ہم نے پڑھا تھا عربی سے اردو کا ترجمہ کرنا، اب ہم پڑھیں گے اردو سے عربی کا ترجمہ کرنا. مطلب اس ایک عورت نے، یہ تو ہم نے تا ساکن آخر میں ایڈ کرنی. تو کیا کیا ہے؟ پڑھا. اس میں آپ نے کام تلاش کرنا کہ اس نے کیا کیا ہے. اس نے تو پڑھا ہے یعنی فعل تلاش کریں. اس ایک عورت نے پڑھا، تو کیا پڑھا ہے؟ قرآن کو ہم آخر میں لگائیں گے. پڑھا ہے، پڑھے کی عربی ہے قرأ، تو قرأ بنائیں گے اس ایک عورت، یعنی تا ساکن آخر میں لگائیں گے. قرأ، قرأ، قرأو، قرأت، قرأت بن گیا. اس ایک عورت نے پڑھا تو آخر میں قرآن لگا دیں گے، قرأت قرآن. تو اسی طرح ان دو عورتوں نے کیا کیا ہے؟ کھایا. یعنی کام کیا ہے؟ کھایا. تو کتنی عورتیں ہیں؟ دو عورتوں نے. دو عورتیں ہوں تو آخر میں تا الف تا آتا ہے. ان دو عورتوں نے کھایا. اکلا کھانا ہوتا ہے، کھایا. اکل اکلا، اکلو، اکلت، اکلتا، اکلتا طعام کہتے ہیں کھانے کو. اکلتا طعامن عربی یہ ہے اکلتا. ان دو عورتوں نے کھانا کھایا اکلتا طعامن. ان دو مردوں نے مطلب آخر میں صرف الف آئے گا. تو کیا کیا ہے؟ لکھا گیا. عربی ہوتی ہے کاتبہ، تو کاتبہ دوسرا صیغہ ہوگا. ان دو مردوں نے لکھا کاتبہ،
कलम, कलम से तो से के कलम के शुरू में बाल लगाएंगे, कतबा बिल कलमी, उन सब औरतों ने खोला, उन सब औरतों ने दरवाज़ा खोला। खोले की अरबी है फतहा, खोले की अरबी है फतहत। उन सब औरतों ने, सब औरतों में आखिर में लगेगा नून ज़बर ना, उन सब औरतों ने खोला। खोले की अरबी फतह, फतह की गिरदान शुरू कर दे, फतह फतहा फतहू फतहत फतहता फतहना, फतहना बन गया। उन सब औरतों ने खोला, क्या खोला, दरवाज़ा, बाबन, फतहना बाबन। तो आगे है उन सब मर्दों ने खाया, उन सब मर्दों ने गोश्त खाया। खाया की अरबी है आकला, तो आकला है उन सब मर्द हैं, सब मर्दों के पर क्या आ गया, वाव और अलिफ, अकला अकला अकलू, अकलू उन सब मर्दों ने खाया, क्या खाया, गोश्त, अकलू लहमन उन सब मर्दों ने गोश्त खाया। आगे है पिया, क्या है, पिया, पिया की अरबी है शारिबा, पीने की अरबी है शारिबा। उस एक औरत ने पिया, तो एक औरत पर हम क्या लगाएंगे, ता साकन, क्या लगाएंगे, ता साकन, शरीबा शरीबा शरीबू शरीबत माअन, पाने को शरीबत माअन। ग्रामर की दूसरी किताब हमने ऊपर अक़साम सबा का सबक पढ़ लिया है, इसका शेर भी हमने पढ़ लिया है। आगे ये सही है, सही शेर का पहला हिस्सा था, सही 7 किस्मों में से पहली किस्म सही की, सही की हम तारीफ़ पढ़ेंगे। सही वो इसम या फ़ेल है, इसम कह लें या फ़ेल कह लें, जिसके अंदर फ़ा ऐन लाम कलमे के मुताबिक हरफ़े इल्लत, यानी फ़ा ऐन लाम पीछे हम पढ़ रहे हैं, फ़ा ऐन लाम, जिसके फ़ा ऐन लाम सही उसे कहते हैं जिसके फ़ा ऐन लाम कलमे के मुकाबले में, फ़ा ऐन लाम कलमे के सामने मुकाबले बराबर कितनी चीज़ें ना हो, जिसके फ़ा ऐन लाम में, सही वो है जिसके फ़ा ऐन लाम में कितनी चीज़ें ना हो, हरफ़े इल्लत ना हो, हमज़ा ना हो, 2 हरफ एक जिन्स के ना हो, 2 हरफ एक जिन्स के ना हो, वो सही होता है। फिर सुन लें, सही वो इसम या फ़ेल है जिसके फ़ा इन लाम कलमे के मुकाबले में 3 चीज़ों में से एक चीज़ भी ना हो। किन कौन सी 3 चीज़ें, हरफ इल्लत, हमज़ा, 2 हरफ एक शक्ल के एक जिन्स के। मिसाल इसकी है फ़ालुन फ़ाला ज़रबुन ज़रब।